اس دادے گیری کا جواب ہم دے سکتے ہیں. یہ بدماشی ہم نہیں چلنے دیں گے اس اسمبلی میں. مگر اگر لیڈرشپ تک پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی زبان دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ پھر کس طرح کس کو کس کی اوقات یاد دلانا چاہیے، وہ ہمیں سب یاد آتا ہے. ہمارے ہاتھ ان کے گریبانوں تک جائیں گے. ہم انقلاب کی بات کر رہے ہیں، تمہیں آگ لگ رہی ہے. جو ان کے منہ پہ آتا ہے یہ بک جاتے ہیں. وہ ٹی وی پہ آ کے بتائے عائشہ کون ہے، اسے جیل میں پولیس نے کیوں بند کرایا، اس کا جواب دے، جواب دے، جواب دے. کراچی میں ایک MQM کا شخص گولی کا نشانہ بنا، لیکن اس کے بدلے میں اگلے 6-7 دنوں میں 100 لوگوں کی لاشیں گرا دی گئیں. تم نے آمریت کی گود میں آنکھ کھولی ہے. آپ گلی کوچے میں بندوق کی نوک پہ سیاست کرتے ہیں. یہ لیڈر گنجے جا کے بال لگوا رہے ہیں انگلینڈ میں. وہ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، فقط دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ راستہ کوئی اور ہے. السلام علیکم and good evening everybody. You're watching Crossfire with مہر بخاری. ناظرین، مسلم لیگ جس راستے پر چل رہی تھی وہ غیر اعلانیہ مفاہمت کا تھا. نہ جانے کتنے موقع آئے جن سے فائدہ اٹھا کر نہ صرف موجودہ حکومت گرائی بھی جا سکتی تھی بلکہ اپنی حکومت بنائی بھی جا سکتی تھی. ایسے کم از کم 2 موقع تو MQM نے فراہم کیے، لیکن جناب نواز شریف کی طرف سے آتش و آہن کے مظاہرے ایسے ہوئے کہ MQM جو خاموش حمایت کی پیشکش دامن میں لیے خرامہ مسلم لیگ نون کی طرف چلی آ رہی تھی نے راستہ بدل لیا. اب یوں لگ رہا ہے کہ جیسے دونوں جماعتوں کو راستے کے درمیان احساس ہو گیا ہے کہ یہ راستے کوئی اور ہیں. اب مسلم لیگ نون راستہ بدل کر حکومت کے پیچھے ہے کہ وہ اب گرے اور MQM بھی اپنا راستہ بدل کر ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں کی پالیسی چھوڑ کر اب حکومت کے ساتھ ہے بلکہ اس کی محافظ ہے. ورنہ اس غم الفت میں کیا کیا نہیں ہوا. جناب آصف علی زرداری کو سب سے پہلے صدر بننے اور پھر سب سے پہلے استعفیٰ دینے کا مشورہ ایک ہستی کا تھا اور وہ ہستی جناب الطاف حسین کی تھی. خیر، دونوں جماعتوں نے جہاں اپنے اپنے راستے بدلے ہیں وہیں دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں عداوت بھی بڑھا رہی ہیں. آج قومی اسمبلی میں جو کچھ بھی ہوا ابھی آپ کو دکھایا وہ ایک دوسرے کے خلاف بڑھتی نفرتیں اور پائے جانے والے غصے کا ایک ہلکا سا چھوٹا سا نمونہ ہے. مسلم لیگ کے متوالوں اور MQM کے نرالوں کا آستینے چڑھا کر ایک دوسرے کی طرف لپکنا دوڑنا، یہ سب منظر دیکھ کر بدخوان جمہوریت بڑے تعصب سے یہ کہہ رہے ہوں گے، دیکھیے جناب یہ ہیں سیاستدان اور یہ ہے ان کی اوقات. بہت سے ایسے بھی ہوں گے ناظرین جن کو جمہوریت اور سیاستدانوں سے خدا واسطے کا بیر ہے. وہ دانشوروں جیسا منہ بنا کر کہتے پا رہے ہوں گے کہ ہمارے سیاستدان اس قابل ہی نہیں کہ قوم کے فیصلے کر سکیں. نہیں جناب، ایسے واقعات کو جواز بنا کر نہ تو مایوسی پھیلانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بدگمانی کی. خود دیکھ لیجئے کہ دنیا کی کئی ممالک میں پارلیمانوں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں. یہ تو رہا دنیا کے دیگر پارلیمانوں کا احوال، لیکن جو ان دنوں ہمارے پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے وہ دنیا کی دوسری پارلیمنٹس میں نہیں ہوتا. ایک دوسرے کی گھر کی عورتوں کا ذکر پارلیمنٹیرینز جو کرتے آ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. پارلیمنٹ اور سڑکوں پر کیا جانا گھر کی عورتوں کا ذکر یقیناً نامناسب اقدام ہے. ہمارے پارلیمنٹیرینز کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. الطاف حسین اور عائشہ کی والدہ بھی کہہ رہی تھی چیف جسٹس صاحب ذرا میری بیٹی عائشہ کا مقدمہ بھی سپریم کورٹ میں چلا لو. وسیم اختر جس کا نام ہے وہ بدماش ہے، بدماش کا بچہ ہے. کس کو تلاش کر رہا تھا وسیم اختر؟ اپنی بیگم کو تلاش کر رہا تھا ان گھروں میں یا اپنی بیٹی کو تلاش کر رہا تھا؟ کلثوم نواز صاحبہ کو ممتاز محل ڈکلیئر کیا گیا. ہمارے گھر اور معاشرے میں ناظرین ایک عورت کی حرمت کو
امتیاز حاصل ہے۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس ہمارے پارلیمنٹیرینز کے ہاتھوں مجروح نہ ہی ہو تو یہی سب کے لیے بہتر ہے، ورنہ یہ رسم چل نکلی تو یہ ہماری روایات کو ہلا کر رکھ دے گی۔ بہرحال پوائنٹ میڈ، موونگ فارورڈ اس سے ہٹ کر یہ نقطہ غور طلب ہے کہ MQM اور مسلم لیگ نون ایک دوسرے کے خلاف اس حد تک کیوں اتر آئے ہیں کہ ایک دوسرے کا وجود ہی کھٹک رہا ہے کہ عوامی مخاصمت کی وجہ صرف اتنی ہے کہ جب موجودہ حکومت کے خلاف ایک جماعت نے دوسرے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آگے سے ہاتھ جھٹک دیا گیا، یا پھر یہ پرانی نفرت ہے جو پھر سے جاگ اٹھی ہے کہ جب APDM میں مسلم لیگ نون کا MQM کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا، اس کا حقہ پانی بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اور اب میاں محمد نواز شریف کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق MQM کے خلاف ریفرنس بھجوانے کا مطالبہ ہے۔ پرانی نفرت کی کڑی ہے یہ، یا کسی ایسی نئی واردات کی کڑی ہے کہ جو سادہ لو عوام کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں لیڈنگ ہیڈ لائنز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ایک تو مسلم لیگ نون اور MQM کے درمیان یہ نئی محاذرائی جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، دوسری اہم خبر نیب کے چیئرمین فصیح بخاری کے حوالے سے جو خط بھیجا ہے چودھری نثار علی خان نے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو، اس کی ڈیٹیلز اور کانٹینٹ کیا ہے خصوصی طور پہ آپ کو بتائیں گے، اور تیسرا یہ کہ پنجاب گورنمنٹ نے پھر سے 6 مہینے کی مزید مہلت مانگ لی ہے بلدیاتی انتخابات کے لیے، آخر کیوں؟ آل دس آفٹر شارٹ بریک۔ اس دادے گیری کا جواب ہم دے سکتے ہیں، یہ بدماشی ہم نہیں چلنے دیں گے اس اسمبلی میں۔ مگر اگر لیڈرشپ تک پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ پھر کس طرح کس کو کس کی اوقات یاد دلانا چاہیے، وہ ہمیں سب یاد آتا ہے۔ ہمارے ہاتھ ان کے گریبانوں تک جائیں گے۔ ہم انقلاب کی بات کر رہے ہیں، تمہیں آگ لگ رہی ہے۔ جو ان کے منہ پہ آتا ہے یہ بک جاتے ہیں۔ وہ ٹی وی پہ آگے بتائیں عائشہ کون ہے، اسے جیل میں پولیس نے کیوں بند کرایا، اس کا جواب دے، جواب دے، جواب دے۔ کراچی میں ایک MQM کا شخص گولی کا نشانہ بنا، لیکن اس کے بدلے میں اگلے 6-7 دنوں میں 100 لوگوں کی لاشیں گرا دی گئیں۔ تم نے آمریت کی گود میں آنکھ کھولی ہے۔ آپ گلی کوچے میں بندوق کی نوک پہ سیاست کرتے ہیں۔ یہ لیڈر گنجے جا کے بال لگوا رہے ہیں انگلینڈ میں۔ آج گرما گرمی تب ہوئی نیشنل اسمبلی میں ناظرین جب چودھری نثار علی خان اپنی تقریر کرتے ہوئے انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم ٹیلی ویژن پر گانے گانے والے کی جماعت کو ایوان میں بے نقاب کر دیں گے، اور اب عوام کو بھی ان کی اصلیت بتائیں گے کہ یہ لوگ اقتدار کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیا کرتے ہیں اور ان پر بھروسہ کرنا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ MQM کو ساتھ ملانا گناہ عظیم ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ MQM کو اپوزیشن نشستوں سے اٹھا دیا جائے۔ پوچھتے ہیں آخر اتنا کچھ یہ گناہ کبیرہ ہے، ان کو بے نقاب کریں گے، ان کو ایکسپوز کریں گے عوام کے سامنے، اتنی نفرت کیوں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں خواجہ اظہار الحسن صاحب، مسلم لیگ MQM کے رہنما، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ سینیٹر صاحب میں آپ ہی سے آغاز کروں گی، یہ کیا باتیں ہیں، کیا بے نقاب کرنا ہے، کیا آپ نے ایکسپوز کرنا ہے MQM کے حوالے سے؟ اتنی نفرت آج آپ کے ہمارے قائد حزب اختلاف کیوں اگل رہے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قائد حزب اختلاف نے 2 باتیں بنیادی طور پہ کہی ہیں جس کی جو MQM کو اچھی نہیں لگیں، اور ظاہر ہے انہیں اچھی لگنی بھی نہیں چاہیے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں، جو اتنے الزامات لگا رہے ہیں قرآن سر پہ اٹھا کے، انہیں پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے تاکہ اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ سامنے آئے اور اس پہ کوئی مزید ایکشن کیا جائے۔ اچھا یہ بات ظاہر ہے MQM کو تو اچھی نہیں لگے گی نا، لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ ایک سیاسی بات ہے، اور سیاسی بات کو برداشت کرنا چاہیے، اس پہ شور نہیں مچانا چاہیے، اس پہ گالیاں نہیں بکنی چاہیے۔ تو ایک بات انہوں نے یہ کی۔ دوسری بات جو ہے انہوں نے یہ بھی کی اپنی تقریر میں کہ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی بات کی ہے کہ جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، مثلا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں الطاف حسین صاحب نے جو تقریر کی تھی اس میں ہمیں انہوں نے بے غیرت کہا سب کے سامنے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہا۔
اچھا اب اگر آپ مجھے اجازت دیں، جو مجھے یاد پڑتا ہے صدیق الفاروق صاحب اور چودھری نثار صاحب دو پہلے لوگ ہیں جنہوں نے ایم کیو پر ذاتی واردات شروع کی تھی ان کے قائد کے خلاف، شراب کی بات کی تھی، ان کی بیگم کی بات کی تھی، ان کی ڈائیورس کی بات کی تھی. یہ ٹیلی ویژن کے سبجیکٹس ہیں جناب، گھر کی بیوی بیٹیوں کو سامنے لانا، ذاتی زندگی کے اوپر بات کرنا. اگر آپ یہ چیزیں کھولیں گے تو آج عائشہ احد کا کیس تو یہ بھی پکڑیں گے، پھر آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ نہیں، آپ نے اس سے پہلے جو الطاف حسین صاحب کی انہوں نے تقریر کی تھی وہ شاید نہیں سنی تھی. یہ سب کچھ اسٹارٹ ایم کیو ایم نے کیا، اور ایم کیو ایم کی یہ ہسٹری ہے کہ انہوں نے تو آپ کو گالیاں دی ہیں چینل پہ آ کے، ان کے لیڈروں نے پورے میڈیا کو گالی دی، پورے سیاستدانوں کو گالی دی، لیکن چونکہ میڈیا یرغمال بنا رہا انہوں نے زیادہ دکھایا نہیں. تو یہ تو سب کے سامنے ہے کہ کون اس طرح کی لینگویج استعمال کرتا ہے. آج اگر چودھری نثار علی خان نے یہ کہا ہے کہ ذوالفقار مرزا کو لایا جائے تو اس میں شور شرابہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر بہو بیٹیوں کی بات، میری بات سنیں، بہو بیٹیوں کی بات. ابھی فرض کریں یہ عائشہ احد کی بات کر رہے ہیں جو کہ ان کا ایک فلپینوں نے ان کے اوپر کیس کیا ہے، اس پہ 2-3 انسپیکٹر معطل ہو گئے ہیں، ہائی کورٹ نے بھی اس پہ ایکشن لے لیا، تو انہیں اسے ایشو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ آج بھی دیکھیں، یہ وہ پارٹی ہے جس نے پورے پنجاب کو کہا کہ پنجاب کے ہر گھر میں مجرا ہوتا ہے. آج ان کے ایم این اے نے میری بات سنیں، آج ان کے ایک ایم این اے نے میرے ساتھ بیٹھ کے یہ کہا کہ گوال منڈی میں سارے بدمعاش رہتے ہیں. پھر انہیں یہ دیکھیں نا، میں یہ کہتا ہوں یہ شرارت کرتے ہیں. مثلا اگر پاکستان کی عورتوں سے انہیں اتنی ہی محبت ہوتی تو جب لال مسجد کے اندر مارٹر گولے مارے جا رہے تھے تو الطاف حسین صاحب نے پرویز مشرف کو پہلے آدمی ہے کہ مبارکباد دی تھی لال مسجد کے آپریشن پہ. یہ تو آپ کی ہسٹری ہے. اچھا، اب مجھے موقع دیجیے، مجھے ایک بات سنیں خواجہ صاحب، عائشہ احد کا کیس، آپ کی جماعت کا اسے ایک پولیٹیکل ایشو بنانا، اسے استعمال کرنا، اس کے ساتھ ساتھ پھر ان کا یہ کہنا کہ آپ سے ہاتھ ملانا گناہ کبیرہ ہے اور آپ کو ایکسپوز کر کے رکھ دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک سیکوینس آف ایونٹس ہوئی ہے، ون تھنگ ہیز ایکچولی لیڈ ٹو انادر؟ میں نے بڑی تسلی سے مشاہد اللہ صاحب کی پوری فلسفیانہ گفتگو سنی ہے. میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں، آپ نے ایک ہمارے بات کا جواب بھی دیا، لیکن دیکھیں بات یہ کہ صرف یہ بات کہنا کہ عائشہ احد ملک کا کیس ہی کیوں اٹھایا، ایسا نہیں ہے. کیس بشرا زیدی کا ہو، شائستہ المانی کا ہو، بلوچستان میں شازیہ کا ہو، 5 عورتوں کو زندہ درگور کرنا ہو، راجن پور کی 11 عورتیں ہوں، کسی بھی جگہ چنوٹ کا واقعہ ہو، کبھی بھی کسی بھی ماں بہن بیٹی کے لیے اوپر کوئی ظلم ستم ہوتا ہے تو ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین ضرور آواز اٹھاتے ہیں. اس میں انکلوڈنگ 3 سالہ وہ بچی جو کراچی میں شاہ فیصل کے اندر 2 لوگوں کی درندگی کا نشانہ بنی، اس کا بھی ہم نے نوٹس لیا. جہاں تک بات ہے کہ عائشہ احد ملک کا، دیکھیں یہ گھر کی بہو بیٹی والی بات جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہی، 4 دن تک صدر تھانے میں، 4 دن تک ڈیفنس تھانے میں 7 پولیس والے اسے تشدد کا نشانہ بناتے رہے. میڈیا کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، کوئی تفصیلات منظر عام پہ نہیں آئی. پھر وہاں سے ایک درخواست آئی، جب ایک خبر میڈیا پر آئی اور پھر وہاں جا کر ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے ملاقات بھی کی. بات صرف یہ انصاف کسی کا بھی ہو، انصاف میرے گھر میں بھی اگر کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو الطاف حسین اور ایم کیو ایم اسی طریقے سے میرا احتساب کرے گی. میں بھی ایک بیٹی رکھتا ہوں، میں بھی ایک بیوی رکھتا ہوں، اس کے حقوق میں بھی پورے کرتا ہوں. الزام تراشی اس وجہ سے اس مخاصمت میں کرنا یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے اور پاکستان کی عوام جانتی ہے. جہاں تک ذوالفقار مرزا کے فیصلے کی بات ہے تو سپریم کورٹ کا وہ کون سا فیصلہ ہے جب سپریم کورٹ نے ڈیسیشن دے دیا تو اسے پارلیمنٹ میں لایا جائے. پاکستان کی 62 سالہ تاریخ کے اندر میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مطالبات سیاسی مخاصمت کی بنیاد پر ہے یا اس بنیاد پر ہے کہ اب ہم دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ میں شامل ہو گئے. تیسری بات میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جب ڈیسیشن لیا تو سپریم کورٹ میں آپ کو اتنی تکلیف تھی، آپ بھی ایم کیو ایم کے خلاف پارٹی بنتے اور جاتے وہاں تمام یہ میڈیا پر بیٹھ کر ڈیفیم کرنے کا عمل تو ختم کریں. آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا، دیکھیں چودھری نثار صاحب ہمیشہ اپنی گفتگو میں، اور میں معذرت کے ساتھ میں محترم میاں نواز شریف صاحب کی کیونکہ پارٹی کے صدر ہیں، دوسری بڑی پارٹی ہے تو میں ان کی شان میں کوئی بات ایسی نہیں کروں گا، شکریہ، لیکن چودھری نثار صاحب جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو ان کے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے ہوتے ہیں. ایم کیو ایم کے لیے وہ باعث ہیں، وہ قاتل ہیں. اس زمانے میں انہوں نے ایم کیو ایم کے لیے جناپور، حکیم شہید یہ تمام کیسز پلانٹ کیے ہیں. ہم نے اس کے اوپر اپنے تمام شہیدوں کو ہمیشہ سوال کیا ہے، ہم نے جواب نہیں دیا. اس بار ہم حکومت میں تھے،
سندھ میں ان کو گالی پڑی کہ تمام دفاتر بند کر دی جائیں گے، سندھ میں ان کو دھمکیاں دی گئیں. ہم سندھ میں 5 سال وزیر داخلہ رہا ہے ہمارا، پریزیڈنٹ مشرف کی گورنمنٹ کے ساتھ ہم 5 سال رہے، مسلم لیگ نون کے کسی ایک کارکن کو گئی آنچ نہیں پہنچی. ہم نے اس ریاستی جبر کا کوئی بدلہ لیا. لاسٹ کامنٹ جہاں تک بات ہے مشرف صاحب کی اور یہ دیگر تمام جو مفروضات ہیں، تو آج ایک بڑی دل ہلا دینے والی خبر چلی ہے جناب، لال مسجد کی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ چودھری برادران کے علاوہ تمام کے تمام لوگ جو مشرف صاحب کی پارلیمنٹ پہ تھے اسے مسلم لیگ نواز نے ویلکم کر دیا ہے. چودھری برادران کے علاوہ پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ کے تمام وزراء کو ویلکم کر دیا ہے. تو یہ آپ جو بات کرتے ہیں، آپ کا قول و فعل میں جو تضاد ہے اس کی آپ خود اصلاح فرمائیے اور یہ پاکستان کی عوام کو بھی بتائیے. جی سینیٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ واقعی ذاتی مخاصمت کی وجہ سے اب آپ اس ریفرنس کا کہہ رہے ہیں کہ حکومت ریفرنس دائر کرے ایم کیو ایم کے خلاف سپریم کورٹ میں، جو میاں صاحب نے کہا؟ دیکھیں بات یہ ہے، پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قول و فعل میں کس کے تضاد ہے. یہ جو 19ویں مرتبہ ابھی واپس حکومت میں گئے ہیں، اس سے سب کچھ واضح ہو جاتا ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت 72 روپے ہوتی ہے حکومت سے باہر آ جاتے ہیں، جب 90 روپے ہوتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں ابھی شاہ کوٹ میں ایک طالبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے بتایا ایم کیو ایم کا کوئی بیان تھا اس پہ. پھر میں جو کہتا ہوں کہ یہ ان کی رابطہ کمیٹی جو ہے لال مسجد کیوں نہیں آئی جب وہاں پہ ٹکڑے اڑا دیے گئے تھے بچیوں کے، یتیم بچیوں کے اس وقت. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ کس کے قول و فعل میں تضاد ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا. ہم یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا، بھائی پارلیمنٹ ایک علیحدہ چیز ہے، سپریم کورٹ ایک علیحدہ چیز ہے. اگر پارلیمنٹ میں ذوالفقار مرزا کی بات کر دی گئی ہے، یہ کہتے ہیں انہوں نے دفتر بند کرنے کی بات کی تھی تو ہم نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا. ان کے سارے جو باتیں ہیں ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، اب بھی نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے، اس کو پرکھا جائے. اور پارلیمنٹ ایک اہم ترین ادارہ ہے، وہ قرآن سر پہ رکھ کے ایسی مثلا انہوں نے ایک جو بات کی کہ میری اور پیر مظہر کی اور الطاف حسین صاحب کی ملاقات ہوئی، اس میں پیر مظہر نے اب تک تردید نہیں کی ہے اس کی، اور کتنی خطرناک بات تھی، پاکستان کے خلاف تھی. تو اگر چودھری نثار علی خان یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں چودھری نثار کے یہ خلاف ہیں اور پیپلز پارٹی بھی بڑی شدید خلاف ہے، اور اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ چودھری نثار نے 115 ارب روپے ریکور کر کے دیے ایک ایسے حالات میں جب ہزاروں ارب روپے کھائے گئے. ٹھیک ہے، تو دیانتدار اور بدعنوان کی یہ فرق ہے. بدعنوانوں کی حکومت ہے، چوروں ڈاکوؤں کی حکومت ہے، پلاٹوں پہ قبضہ کرنے والوں کی حکومت ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہیں جو آپ کہتے ہیں بے نقاب کر کے چھوڑیں گے ایم کیو ایم کو؟ جی خواجہ صاحب، ایک سوال کا جواب نہیں ملا. بات یہ ہے مہر، بات یہ ہے کہ ثبوتوں کی اب کوئی ضرورت رہ گئی ہے کیا؟ ثبوتوں کی ابھی سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن آیا ہے اس کے بعد کوئی ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 2، سپریم کورٹ نے سنا میری بات تو سن لینا، سپریم کورٹ میں متحدہ کے وکیل نے کھڑے ہو کے جو اے این پی اور پیپل پارٹی پہ الزام لگائے اور ان دونوں پارٹیوں کے وکیلوں نے جو ان پہ الزامات لگائے، اس کے بعد کوئی مزید ثبوت کی ضرورت رہ جاتی ہے. اور پورے پاکستان کے عوام کو پتا ہے کہ کبھی پنجاب کو گالی دینی، کبھی گوال منڈی کے لوگوں کو گالی دینی، اور مگر دیکھیں نا یہ لال مسجد میں جتنا بڑا واقعہ ہوا تھا اس سے بڑا واقعہ تو تھا ہی نہیں. ایک منٹ جی خواجہ صاحب آپ بتائیے، اپنا موقف دیجئے. آپ کہہ رہے ہیں جی آپ عائشہ ملک پہ جتنا کوئی ایکشن ہوا ہے کسی پہ بھی نہیں ہوا. جی خواجہ صاحب پلیز. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ نے کوئی ایکشن لیا اور خدارہ اسے بالکل انصاف ملے، آپ کے ہاتھ سے ملے، آپ کی گورنمنٹ میں ملے، آپ کے چیف منسٹر دلائیں. ہم بہت خیر مقدم کرتے ہیں اگر عائشہ ملک کو انصاف ملتا ہے، بڑا اچھی بات کی. لیکن دیکھیں جواب دیں، بات الزام تراشی کی نہ کریں. یہ جو گفتگو آپ کی جو ذاتی کسی سے ہوئی نا اس کو پارٹی پالیسی نہ بنائیں. مجھے یہ بتائیے لال مسجد کی اتنی بات آپ نے کی، آج آپ نے ان تمام وزراء کو جس میں خورشید قصوری صاحب ہیں، سلیم سیف اللہ صاحب ہیں، مشرف صاحب کے رائٹ اور لیفٹ تھے، آرٹیکل 6 کی پارٹ 2 ایڈر اور ابیٹر جن کو آپ نے کہا، جن کو آپ نے قاتل کہہ دیا، آج اپنی پارٹی میں آپ نے ویلکم کیے یا نہیں کیے؟ مجھے صرف یہ بتائیں. ہاں میرے سن لیں بات. دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم نے ایک فیصلہ کیا 2007. دیکھیں میرا آپ دونوں سے آپ کہہ رہے ہیں جواب دیں تو جواب سن لیں. بات یہ ہے کہ یہ 2007 میں لندن میں یہ فیصلہ ہوا تھا جو اعلان کر دیا گیا تھا
کہ جن لوگوں نے پارٹی کو توڑنے میں، پارٹی کے خلاف مشرف سے مل کے سازش کرنے میں کردار ادا کیا، انہیں ہم نہیں لیں گے۔ جو مجبوریوں کی تحت بیٹھ گئے تھے، وہ ضلعی ہماری جو پارٹیاں ہیں، ضلعی عہدیدار، ان کی سفارش سے کیس ٹو کیس ہوگا، وہ لوگ آ رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، بس مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا اب آگے کس طرح بڑھا جائے گا؟ کسی چیز کو تو چھوڑا نہیں ہے، جس طرح میں نے کہا گھر کی عورتوں تک آ گئے ہیں، کوکین اور نشوں تک آ گئے ہیں، پرسنل لائف سٹائلز تک آ گئے ہیں، پرسنل چوائسز تک آ گئے ہیں۔ آپ نے تحریک چلانی ہے حکومت ہٹانے کے لیے، وہ حکومت کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ آگے کس طرح بڑھا جائے گا؟ مجھے سینیٹر صاحب آپ بتائیے، اس کے بعد خواجہ صاحب آپ بتائیے۔ دیکھیں بات یہ ہے، آگے بڑھنے کا طریقہ جمہوری ہے، پورا من ہے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں نا، دیکھیں فاشسٹ طریقہ کار اختیار نہ کریں۔ اگر آپ کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، اسے خندہ پیشانی سے، ٹھنڈے دل سے سوچیں اس پہ کہ آپ کو، اگر لوگ، پورا پاکستان یہ کہتا ہے کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہے، سپریم کورٹ یہ کہتی ہے اور آپ اس میں ملوث ہیں، پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے، ANP بھی یہی کہتی ہے، تو آپ اس پہ ریئیکٹ نہ کریں۔ آپ اگر ایسا، میں تو آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ ملیٹنٹ ونگ ختم کر دیں، کراچی کے لوگوں کی جی خواجہ صاحب، اب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ تنقید کے اوپر ایک مثبت رویہ اختیار کیجئے، اپنے آپ کو امپروو کیجئے۔ ان کی بات یہ ہے کہ آپ ذاتیات پر نہ اتریے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ I need to go towards a break۔ میں جو مشاہد اللہ صاحب کی بات سمجھا، پہلے تو یہ کہ سپریم کورٹ کا انہوں نے شاید فیصلہ نہیں پڑھا، پیج 149 سے ججمنٹ اسٹارٹ ہے، اس سے پہلے آبزرویشن ہے، اور اس آبزرویشن میں بہت ساری چیزیں سپریم کورٹ نے اسینڈ بھی کی ہیں۔ ارے جناب سنیے نا، آگے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو پڑھیں اٹھا کر، وہاں کہیں کسی پارٹی کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ اور جہاں تک ملیٹنٹ کی بات ہے، دیکھیں میں ہزاروں کلپس آپ کو ایسے دکھا سکتا ہوں، ہزاروں، ٹیپو ٹرکاں والا سے لے کر، ایئرپورٹ سے لے کر، لاہور کے تھانے سے چھوٹنے تک، جتنی مسلح اسلحے کی بدماشی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی پارٹی پالیسی ہے، جتنی مسلح اسلحے کی بدماشی آپ کے MNAs MPs کرتے ہیں، پنجاب کی عوام گواہ ہے۔ اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں پاکستان کی عوام گواہ ہے، دیکھیں برا نہیں مانیے گا، آپ نے جینا پور کا الزام لگایا، ہمارے 17 MPA تھے، 22 ہو گئے۔ آپ نے حکیم سعید کا الزام لگایا، 2 آفیسر OSD بنائے آپ نے، ایک DGI بھی اور دوسرا ڈائریکٹر انٹیلیجنس ISI، آپ نے OSD بنائے۔ اس کے بعد ہماری سیٹیں 32 ہو گئیں۔ آپ نے ہمارے اوپر 12 مئی کا الزام لگایا، ہماری سیٹیں 51 ہو گئیں۔ ایک گلگت، لیکن یہ تو باتیں چھوڑے نا، اس میں تو مشرف کا بھی ہاتھ ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیے یہ بات نہیں کریں، کہنے کا مقصد یہ ہے، ڈیفیم نہیں کریں۔ پورا پاکستان کیا جانتا ہے؟ پورا پاکستان میں آپ 2/3 میجورٹی سے آ جاتے ہیں، پنجاب میں بہت بہت شکریہ، پورا پاکستان آپ کو منتخب کرے گا، آپ حکومت بنائیں۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، خواجہ اظہار الحسن صاحب اور سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب۔ بہتر یہی ہوگا کہ اگر اسی طرح گفت و شنید کی جائے، اسی طرح ڈسکس کیا جائے، تنقید کی جائے، پازیٹیو کرٹیسزم جو بہتری کی طرف ہمیں لے کے جائے، نہ کہ گالی گلوچ، مار دھاڑ، ہاتھا پائی کی طرف، اور گھر کی عورتوں اور بہنوں اور بیٹیوں کی جانب لے کے جائے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ نیب کے چیئرمین فصیح بخاری، جن کا نام دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے، اس کو مسترد کر دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے۔ ایک لیٹر بھی بھجوا دیا قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان صاحب نے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو۔ اس خط کے اندر جو کانٹینٹس ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس کے اندر پہلا نقطہ جو اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے کہ یہ فصیح بخاری کی جو ریکمنڈیشن ہے یہ سپریم کورٹ کے 4 فیصلوں کی وائلیشن ہے۔ دوسرا نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ کوئی بھی مشاورت یعنی کہ کنسلٹیشن نہیں کی گئی قائد حزب اختلاف کے ساتھ۔ تیسری بات یہ اٹھائی گئی ہے کہ بس ایک ہی نام بھیجا گیا تھا، جبکہ کوئی چوائس بھی دینی چاہیے تھی، نہ صرف فصیح بخاری کا نام کہ اس کو آپ اپروو کیجئے تو ہم رکھیں، نہ بھی اپروو کرے تو ہم رکھیں گے۔ اور چوتھی اور آخری بات جو ہائی لائٹ کی گئی وہ یہ تھی کہ جو ابھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو نیب کی نئی تشکیل 9 جو طے پائی گئی ہے، اس کی کانسٹیٹیوشن جس کے اوپر دونوں جماعتوں نے اگری کیا ہے، اس کے اندر 2 بڑے کلوزز یہ ہیں کہ چیئرمین نیب کا جو لگے گا یا تو وہ سٹنگ جج ہوگا یا تو ریٹائرڈ جج ہوگا۔ سٹنگ جج جو ہے وہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے، ریٹائرڈ جج پیپلز پارٹی چاہتی ہے، مگر قائد حزب اختلاف کو یہ اختلاف ہے سب سے بڑا کہ یہ نہ تو فصیح بخاری سٹنگ جج ہیں، نہ ریٹائرڈ جج ہیں، ریٹائرڈ سروسز سے تعلق رکھتے ہیں، 70 سال کی عمر کے ہیں۔ یہ سارا کچھ انہوں نے اپنے خط میں لکھ کے وزیر اعظم کی جانب بھیج دیا ہے۔ کیا رسپانس آتا ہے آپ کو آگاہ رکھیں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے۔ We're going to be right back۔ سوال یہ نہیں کہ بلدیاتی الیکشنز کب ہوں گے،
سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں؟ ملک میں بلدیاتی انتخابات کے ہونے یا نہ ہونے پر سوالات اس لیے اٹھتے ہیں ناظرین کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں بلدیات کو بھول کر پنجاب میں بلدیاتی محکموں کی بحالی کو جمہوریت کے لیے ضروری سمجھتی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی اس خوف میں مبتلا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اگر انتخابات ہو گئے تو مولانا فضل الرحمان اور دیگر مذہبی جماعتیں جیت جائیں گی، اور پاکستان مسلم لیگ نواز جو اپنی مقبولیت کے بارے میں پر یقین ہے اور نئے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے، خود میں اتنی ہمت نہیں پاتی کہ صوبے میں بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ کروا ہی دے۔ آخر کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ ہماری حکمران جماعتوں میں ایک عجیب و غریب اتفاق رائے یہ ہے کہ ناظمین کا ایک مناسب بلدیاتی نظام تباہ کرنے کے باوجود بلدیاتی انتخابات نہیں کرانے، خواہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو وہ صحیح ہے۔ شاید اس لیے آج حکومت پنجاب نے ایک بار پھر کہہ دیا ہے کہ وہ 6 مہینے مزید مہلت چاہتی ہے بلدیاتی انتخابات کے لیے، اور سوال اگین وہی ہے، آخر کیوں؟ کیا متبادل قیادت سے ڈر رہے ہیں؟ کس بات کا ان سب کو خوف ہے؟ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کی رہنما اور ایم پی عظمیٰ بخاری صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں زعیم قادری صاحب، مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ قادری صاحب آپ ہی سے پوچھتی ہوں، کیا آپ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ کاف لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے بلدیاتی انتخابات میں آپ کو ٹف ٹائم دے دے گی؟ جی نہیں، میر ایکچولی پرابلم یہ ہے کہ آج آپ شاید تاریخ کے اگر دریچے میں جائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی جس کو کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ بلدیاتی الیکشن کرائے، چاہے وہ 93 ہو چاہے وہ 99 کا دور ہو۔ ہم نے 2 بار بلدیاتی الیکشن کرائے۔ اس کے بعد ڈکٹیٹر نے ایک ایسا نظام بنایا جس پہ ہمیں بھی، پیپلز پارٹی کو بھی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جو کنفرنٹ کر رہی تھی پرویز مشرف کو سیریس ریزرویشنز تھیں۔ کمیٹی کے اندر آپ کی ریزرویشنز ہی نہیں ختم ہو رہی جناب، آپ کو معلوم ہے کتنی دیر سے کمیٹی میں؟ اگر آپ کہیں تو میں عرض کر دوں، ہوا کیا کہ وہ کمیٹی نہیں تھی صرف، اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم اس کو کمشنری نظام کو بحال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کے وہ ایلس جو ود ٹائم موڈالٹیز چینج ہو گئی ہیں ہم اس میں وہ بہتری لانا چاہتے ہیں۔ ہم نے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، ہم نے سول سوسائٹی کو، ہم نے میڈیا کو، وکلا کو، ہم نے ان سے تجاویز مانگی، ہماری تجاویز تیار ہیں۔ آج جو وقت لیا گیا ہے اس کی صرف یہ وجہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن دوبارہ الیکٹورل کالج کو اسٹیبلش کرنے جا رہا ہے اس ملک میں، ووٹنگ لسٹ جو ہے ان کو کمپلیٹ کرنے جا رہا ہے۔ کل بھی ان کو کمپلیٹ کرنے کا آخری دن پرسوں تھا جس کے لیے انہوں نے 15 مزید دن مانگے ہیں۔ جہاں تک اس کو الیکشن کرانے کا تعلق ہے تو 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا ایمبٹ ہے، یہ آج پروونشل سبجیکٹ نہیں رہ گیا، اور جب تک وہ الیکٹورل کالج یعنی کہ جو یہ ٹیکنیکلٹیز جن کی بات کر رہے ہیں، بخاری ایک سیکنڈ میں سمجھ گیا، اب بخاری صاحب یہ جو باتیں کر رہے ہیں کیوں شک ہوتا ہے مجھے یہ بتا دیجیے، آپ سب پہ کیوں شک ہوتا ہے؟ اور یہ بھی چاہے اب مزید 6 مہینے اور مانگ لیے ہیں، آپ کی 2 دن کی چھٹی جو ہے مسترد کر دی ہے جو وفاقی حکومت نے جس کی تجویز کی تھی، واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن؟ کیا اجتماعی دانش فیل ہو رہی ہے ادھر؟ سمجھ نہیں آ رہی موڈیلٹیز کی، کیا بات ہے؟ دیکھیے مہن، میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پک رہی ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، اور اس میں مین چیز یہ ہے کہ سسٹم کو اب لپیٹ دیا جائے، اس کو اب نئے الیکشنز کی جو پی ایم ایل این تو بہت کیٹیگوریکلی الیکشنز کی بات بھی کر رہی ہے، سو یہ الیکشنز تو مانگتے ہیں، اور جو لوکل الیکشن ہے جو ان کے پورے ایمبٹ میں ہے، جس کے یہ کل عام ہے، مختار عام ہے، اس کو یہ کرنے کی جو ہے اس کے لیے ہم نے نہیں کروانا ہے، اس کے لیے یہ ہمیشہ راہ فرار ڈھونڈتے ہیں۔ اور دیکھیے جہاں تک سندھ میں کیسے کرا رہے نا، سندھ میں بھی زرداری صاحب 2009 سے اعلان کر رہے ہیں آپ تیاری کرو۔ نہیں دیکھیے، مجھے اگر آپ بات کرنے تھے، میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا۔ دیکھیے سندھ کے اندر حالات مختلف ہیں، سندھ کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کنسنسس نہیں ہے، کچھ کمشنری نظام کی حمایت میں ہیں، کچھ جو ہے پرانی لوکل باڈی سسٹم جو ہے اس کی حمایت میں ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ بہت کچھ اس میں پاس میں ہوا، اس کو کمشنری نظام کیا گیا، پھر اس کو واپس لیا گیا، سو ابھی بھی بہت ساری چیزیں۔ یہ کنسنسس آپ نہیں کرائیں گے تو کوئی ڈکٹیٹر آ کے اپنی مرضی کر لے گا؟ ہم ہی کرائیں گے، ہم ہی ہیں وہ جن کے ساتھ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ لوگ سنگل آؤٹ ہیں، جو مختار عام ہے 62% پاکستان کے، ان کو تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ان کے پاس جسٹیفیکیشن یا لاجک ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں کرا رہے مجھے بتا دیجئے، کیوں نہیں کرا رہے؟ کافی سارے خوف ہیں ان کو، ایک تو ایکسپوز ہونے کا خوف ہے، دوسرا عمران خان فیکٹر بھی ہے جس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ گلی محلوں کی سیاست پہ یہ جائیں گے تو عمران خان شاید ایکسپوز کر دے گا، یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے۔ ہمیں کیوں کرے گا؟ یہ تو مجھے تو نہیں کرے گا، آپ ہی کو کرے گا۔ کیوں؟ ان کو کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ پنجاب میں ان کو کیوں کرے گا اور ہمیں کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ پنجاب میں مین فیکٹر گلی محلے میں لاہور میں ہے، وہ یہ ایشو نہیں ہے میرے خیال میں۔ میری بڑی محترم بہن ہے، عرض صرف یہ ہے کہ ایشو پہ رہے، میرے خیال میں
ایشو یہ ہے کہ عمران خان بہت ویسے آپ مجھے بتائیے قادری صاحب آج بلدیاتی ادارے ہوتے تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈینگی مچھر کے پیچھے تو نہ بھاگنا ہوتا نا. جس بلدیاتی ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں کام پہ کرتے آن ٹائم. No, you are not on time. زعیم قادری صاحب 250 لاشیں ہوتی ہیں. تو بھائی جو 1500 کراچی میں مرے ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بالکل ایسی کوئی بات نہیں, اس کا اسپرے سے تعلق ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں بہت کچھ پتا ہے, نہیں پتا, ہمیں وہ کچھ پتا ہے جو آپ کو نہیں پتا. آپ نے کیا کیا بتائیں, نہیں آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. یہ متبادل لیڈرشپ سے آپ کو ڈر ہے کہ کوئی عام آدمی کھڑا ہو کے اتنا پاپولر نہ ہو جائے, تھریٹن نہ کرے آپ کی ڈائنسٹیز کو. عام آدمی اگر پاپولر ہو بھی جائے تو جنرل پرویز مشرف کا بنایا ہوا جو نظام تھا اس میں پروونشل اسمبلیز ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس کو بنانے والے تھے ایبسولوٹلی, تو آپ کلوزز ڈالیں نا کہ وہ آ کے جواب دے ہوگا پروونشل اسمبلیز. تو بی بی یہی تو عرض کیا کہ ہمارا تو خاکہ تیار ہے, ہمارا تو خاکہ تیار ہے, لیکن الیکشن کمیشن کس کے کنٹرول میں ہے؟ میرے کنٹرول میں, پروونس کے کنٹرول میں, کہ مرکز کے کنٹرول میں؟ آج الیکشن کا اعلان تو آپ کریں گے نا, الیکشن تو الیکشن کا اعلان تو آپ کریں گے. الیکشن آپ کروانا نہیں چاہ رہے, آپ ایکسٹینشن لے رہے ہیں. الیکشن کمیشن کیا کرے؟ ہم تو صرف یہ عجیب بات ہے, ایکسٹینشن آپ لے. اگر آپ ڈیٹ دے دیجیے, اعلان کر دیجیے جو انڈیپینڈنٹ ادارہ الیکشن کا جو ہے. جواب دے دوں, بی بی وکیل بھی ہیں غالباً اور وکالت کے خاندان سے تعلق ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے آرڈیننس دیا تھا, اس آرڈیننس کا ایک ٹائم ہے. الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے, وہ لیپس ہو رہا ہے, وہ لیپس ہو رہا ہے, اس کو ایکسٹینڈ کریں گے. لے لی اس لیے کہ آپ تیار نہیں ہے, اس لیے کہ الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے. دیکھیے نا, آپ اپنی ڈیٹ دیجیے, الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, وہ اپنی تیاری کرے گا. آپ اپنی نیت کا اظہار تو کیجیے نا. ہم نہیں دے سکتے, الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے. 18th امینڈمنٹ پڑھ لیں, 18th امینڈمنٹ پڑھ لیں. میرے بھائی ڈیٹ نہیں دے سکتے تو مہلت کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو ہمارا آرڈیننس ہے وہ لیپس کر رہا ہے. تو اس کو لیپس ہونے دیں. جب آپ ایکسٹینشن نہیں لیں گے آٹومیٹکلی الیکشن کمیشن نے نام بھر دے گا. تینوں کے اندر جو ماہر قانون ہے اس سے پوچھنا, بتائیے. میں بھی وکیل ہوں, وہ اس طرح بھی نہیں کر سکتی کہ میں بھی وکیل کی بیٹی ہوں, آپ بتائیے. وہ ان کو اکیلے بات کرنے کی عادت ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں ان کا. عرض صرف یہ ہے کہ لیپس کرنے سے بچایا جا رہا ہے اس کو. انہوں نے پچھلی بار پاس کیا تھا ہمارے ساتھ, انہوں نے اس پہ ووٹنگ کی ہوئی ہے کہ یہ لیپس ہو رہا ہے. آپ نے کہا, آپ نے الیکشن کمیشن تیار, مجھے بات کرنے دینا. اس وقت مہر جو ہم سے بات ہوئی جس میں ہم نے ان کا ساتھ دیا, اس میں ہم سے کیٹیگوریکلی کمٹمنٹ کیا گیا کہ ہم اس نوٹیفیکیشن کے آرڈیننس کے لیپس ہونے سے پہلے جو ہے الیکشن جو ہے وہ نیا کروا دیں گے. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا 1 سال ہو گیا اس کو, اور دوبارہ آج دیکھیے بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. آپ کو 1 منٹ, آپ کو پولیٹیکل ول آپ کو شو کرنی ہے کہ آپ بلدیاتی الیکشن کرانے جا رہے ہیں. جب آپ ایک نوٹیفیکیشن ایک جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے ختم ہونے کے بعد جب آپ ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں, اٹ مینس کہ آپ الیکشن نہیں کرانا چاہتے ہیں. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے, اس میں تو کوئی انٹریکس ہے ہی نہیں, اس میں تو رائٹ لیفٹ ہے ہی نہیں. سندھ میں بہت عجیب حالات ہیں, یہاں مختار کل ہے نا, کروائیے. کس طرح ہو گیا بلوچستان میں بھی اور حالات, بلوچستان کی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, آپ دیکھیں سارے پاکستان جو آپ کے نیچے ہے اس کی لا اینڈ آرڈر, تو بھائی اب استعفیٰ دے کے گھر جائیں. اگر آپ ملک کو نہیں سنبھال سکتے, اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹھیک نہیں کر سکتے, اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ گھر چلے جائیں. انکمپٹنس کا یہ عالم ہے کہ بجلی چلی جاتی ہے, یہ پورے پاکستان کی بجلی بند ہو جاتی ہے, لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں, یہ 1.5 گھنٹے میں بجلی بحال کر دیتے ہیں. اچھا مجھے ایک اور بات بتائیے, یہ انکمپٹنس ہے یا کرپشن ہے. 18th امینڈمنٹ کے بعد ان کے پاس بھی 500 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرنے کا اختیار ہے. انہوں نے کیا کیا؟ کام ہو رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیے, مجھے ایک بات بتائیے, بچوں والی بات کی, بچوں والی 1100 میگا واٹ کے ایگریمنٹس کیے ان 3 ماہ میں. مجھے ایک بات بتائیے, بجلی کے اوپر یہ آج شو نہیں ہے. نہیں, میرے سوال کا جواب وقت کی قلت ہوتی ہے. 3 ماہ میں 3 ایگریمنٹ 1100 میگا واٹ کے ایگریمنٹس کیے, ایم او یو نہیں. میری بات سنیے نا, مجھے ایک بات بتائیے. ایم بی ٹی نہیں تھا ہمارا, ایم او یو نہیں, ایگریمنٹ کی بات کر رہا ہوں. حکومت پاکستان کی منظوری کے بغیر ایک پروونس جا کے ایم او یو جو سائن کر لیتا ہے بغیر گورنمنٹ کی. میری ایک بات سنیے, مجھے ایک بات بتائیے. آج کی اہم خبر ایک اور بھی ہے کہ پنجاب کی کابینہ نے 2 چھٹیوں کو بھی مسترد کر دیا. اس لیے کیا ہے کہ یہ اپنی انکمپٹنس کو چھٹیوں کے پیچھے چھپانا چاہ رہے ہیں. اس کرپشن اور ڈسونیسٹی کو جو یہ بجلی کے معاملے میں پوری قوم کے ساتھ کر رہے ہیں. دیکھیں آج بھی 23,000 میگا واٹ کی
प्रोडक्शन कैपेसिटी पाकिस्तान में मौजूद है। आपको ताजिरों से डर है आपकी जमात को, उनके प्रेशर से डर है आपकी जमात को, क्या बात है? मैं बताता हूँ, हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क में इकोनॉमिक प्रोसेस चलता रहे। पावर ये इनकॉम्पिटेंट है, मुझे ये बताइए कि आप इनकॉम्पिटेंट नहीं है, ये करप्ट भी है, डिसऑनेस्ट भी है। ये सिर्फ इनकॉम्पिटेंट नहीं है। सुबह सुबह 8 बजे दुकानें खोलने से इकोनॉमी मईशत खराब हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, आप ठीक है, हम अपने रवैये तब्दील करके मईशत खराब हो जाएगी। करना चाहिए, ये करना चाहिए, आई एग्री विद यू। बट जब आप पूरे दिन की छुट्टी करते हैं तो फिर मिल भी बंद होती है, फिर दफ्तर भी बंद होता है, फिर कारोबार भी बंद होता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बंद होते हैं। 23,000 की कैपेसिटी वाले मुल्क में अगर 10,000 की शॉर्टेज हो जाए और वो 3 दिन में ठीक हो जाए सिर्फ इसलिए कि आप उस सर्कुलर डेट को जो 300 अरब रुपया है उसको नहीं तोड़ सकते, तो यू आर इनकॉम्पिटेंट। अगर हम दोनों बारी बारी टाइम खत्म हो रहा है, इनकॉम्पिटेंस की वजह से आपने मुस्तरद कर दिया। आपने कहा नहीं चाहिए ना अहली, नहीं हम लोग अपने एटीट्यूड चेंज करेंगे, नहीं हम ताजिरों के ऊपर प्रेशर डालेंगे, नहीं अवाम को कहेंगे कि इंसान के बंदे बन जाओ। आप देखिए, मैं समझती हूँ कि मैं सबको नजर आ रहा है आवाम को कि कौन प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहा है। सारी दुनिया के अंदर टाइमिंग्स यही है, सारी दुनिया में 5 दिन काम होता है और 5 दिन काम करने के बाद 2 दिन छुट्टी होती है। मुझे नहीं समझ आती, पहले हमने किया, अभी खुद माना, अब हम इसलिए नहीं मानना चाहते क्योंकि हमारी नीयतें खराब हैं, इसलिए हम नहीं मानना चाहते क्योंकि हम सिस्टम के पीछे पड़ गए हैं और हम इस सिस्टम को खराब करना चाहते हैं। जहां तक मुझे बात करने दीजिए, मैंने आपकी बात में इंटरप्ट नहीं किया, मैं भी हाँ, मैं बात कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, हम वारिस हैं, हम भी वारिस हैं, हमने कुर्बानियां दी है, हमने चारों सूबों से वोट लिए हैं। आप जीटी रोड की पार्टी में मुझे बात करने दें, मुझे आपसे ज्यादा ऊंचा बोल रहा है। और देखिए, ये इनकॉम्पिटेंस की हमारी बात करते हैं, खुद इनका सूबा जो है वो हमेशा ओवरड्राफ्ट पे चलता रहा है। इनसे तो एक सूबा चलाया नहीं जाता, मुल्क चलाने का शौक चढ़ा है और वो शौक इनका पूरा नहीं होगा। मिलने के बाद चलिए, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैन कादरी साहब, इस्मा बुखारी साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त बड़ा कम रह गया, मगर आपको जाने से पहले ये बता दें, वज़ीर आज़म सईद यूसुफ रज़ा गिलानी ने आखिरकार जो है वो मंगला डैम को तौसी के मंसूबे की तकमील के बाद जो है इस पर अपनी तख्ती लगा दी है। हालांकि ये मंसूबा जो है वो जनरल परवेज मुशर्रफ ने शुरू कराया था। अब वजीर आजम ने यह कहा है कि अब हुकूमत दियामीर भाषा डैम बनाना शुरू कर देगी। चलें, वजीर आजम की बात भी मान लेते हैं, लेकिन दियामीर भाषा डैम की तामीर के लिए 6 साल का अरसा चाहिए, जबकि हुकूमत के पास बस रह गए हैं 472 दिन, 1 घंटा 4 मिनट 40 सेकेंड। दैट्स ऑल। आज के लिए इजाजत चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह विल मीट ऑन मंडे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।